اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مہینے کا نام ہے شعبان، پھر اس کو المعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی عظمت والا شعبان۔ یہ شعبان مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کافی ساری اہل بیت علیہ السلام کو خوشیاں ملی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے کافی اہم ہستیوں کی اس مہینے میں ولادت بھی ہے۔ تو ولادتوں کا سلسلہ تو میں جو مہینے کی مناسبتیں بتاتا ہوں اس میں بتایا تھا میں نے، لیکن کسی میرے دوست نے فرمائش کی کہ حضرت علی اکبر کی ولادت ہے 11 شعبان پر، اس کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو کریں۔ تو اب ان کے بارے میں بولنا ایسا ہے جیسے منہ چھوٹا اور بات بڑی۔ تو بہرحال میں ان کے فضائل اور ان کی معرفت کو اپنے حال اور حیثیت کے مطابق بیان کر سکتا ہوں۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے 3 باتیں بتاؤں گا۔ ایک یہ کہ وہ شکل صورت میں کن جیسے تھے، اور دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ ان کے شہادت کے بعد کیا مولا حسین علیہ السلام نے کسی کو بد دعا بھی دی ہے یا نہیں دی، اور تیسری چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کون سے نمبر پہ تھے، کیونکہ اس میں کافی سارا اختلاف ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو اکثر خطبہ ہیں وہ حقیقت کم بیان کرتے ہیں، جو رائج باتیں ہیں انہی کو لے کے آگے چلتے ہیں تاکہ عوام الناس کچھ ناراض نہ ہو جائے، یا ناراض تو خیر نہیں ہوں گے لیکن پھر ان کی کچھ خطبہ کی محبوبیت میں کمی نہ آ جائے، ان کو پھر کہیں پر مجالس و محافل کی دعوتیں کم ملنا شروع نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ بھی جس طریقے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ واقعات کا، تاریخ کا، وہ البتہ سب ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں، یا یوں میں کہوں کہ 10% ایسے ہیں جو بالکل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ان کے نام بھی لوں تو شاید یہ پھر خوشامد میں شامل ہو جائے، باقی 90% ایسے ہیں جو اسی ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرف کی ہوا ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اب اگر میرے جیسا کوئی بندہ جو کہ مدرسے کا استاد ہے، خطابت میں بہرحال ہم نہیں ہیں، لیکن اگر خطابت کی دعوت ملتی ہے تو انکار بھی نہیں کرتے ہیں، جا کے تقریر بھی کر کے آتے ہیں اور موضوع پہ ہی بولتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ پسندیدہ خطیب نہیں ہیں۔ تو بھائی جو بھی ہوں، جو بیان کرتا ہوں وہ میں کسی نہ کسی مدرک سے، کسی نہ کسی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال آج میں ان 3 چیزوں پہ آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی جو ہے کتاب اللحوف میں یہ الفاظ ہیں، من اشبہ الناس وجہن، تمام لوگوں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا، جو سب سے زیادہ حسین تھا، اور وَأَحْسَنِهِمْ خُلْقًا، اور اخلاق میں بھی سب سے زیادہ اچھا تھا۔ دیکھیں اب اشبہ یہ ہمارے گرامر کے مطابق اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی جس میں زیادتی کی معنی پائی جاتی ہے۔ خوبصورت کو حسن بولتے ہیں، احسن یعنی خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت، جو اخلاق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ فَاسْتَأْذَنَ أَبَاهُ فِي الْقِتَالِ، اس نے اپنے والد سے اذن طلب کی کہ اے بابا مجھے اجازت دیں میں جنگ کے لیے جاؤں۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو ان کے بابا نے یعنی مولا حسین علیہ السلام نے بھی اجازت دے دی، کیونکہ مولا حسین کو دین سب سے زیادہ پیارا تھا۔ اس لیے مولا حسین نے فرمایا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ نہیں بچتا تو اے تلواروں آؤ اور مجھے جو ہے کیا ہے قتل کر ڈالو۔ تو اجازت تو دی، لیکن کیا ہوا، ثم نظر، پھر امام علیہ السلام نے نظر کی الیہ، اپنے اس بیٹے کی طرف، نظر آئس منہ، گویا کہ وہ اپنے بیٹے سے مایوس ہو رہے تھے۔ مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی گویا کہ وہ ان سے جدا ہو رہے تھے، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے تو لازمی موت جدائی کرتی ہے، شہادت جدائی کرتی ہے،
وَأَرْخَى عَلَيْهِ السلام عَيْنَهُ وَبَكَى، امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور امام علیہ السلام رو پڑے۔ تو امام علیہ السلام نے بیٹے کو اجازت دی، کیونکہ اسلام کا حکم تھا، اسلام کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسے بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑا، تو امام علیہ السلام قربان کر رہے ہیں، اجازت دی، آنکھیں جھکائیں اور رو پڑے۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام، ظاہر ہوا ہے، نکلا ہے، ان کی طرف چل پڑا ہے ایک ایسا جوان۔ غلام بیٹے کی معنی میں بھی ہوتا ہے، نوکر کی معنی میں ہمیشہ نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا ان کی طرف چل پڑا ہے، جوان ان کی طرف چل پڑا ہے، اشبہ الناس، جو تمام لوگوں سے زیادہ شباہت رکھتا تھا، خلقن خلقت میں یعنی شکل و صورت میں، وخلقن اور اخلاق میں، ومنطقن اور بولنے میں، کس کے ساتھ؟ برسولک، تیرے رسول کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا تھا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ کننا اذا اشتقنا، جب بھی ہم شوق رکھتے تھے، جب ہمیں جو ہے کیا یاد آتی تھی تمہارے رسول کی، تیرے رسول کی، تو نظرنا الی وجہی، ہم علی اکبر کے چہرے کی دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، جب امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے کیا ہے وہ بھیجا ہے کس کی طرف؟ میدان کربلا کی طرف۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو جو ہے کیا ہے وہ شہادت کے بعد دیکھا کہ شہید ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہم ممنعہم، اے اللہ تو ان پر روک دے برکات الارض، زمین کی برکتیں ان پر روک دے، وفرقہم تفریقا، اور ان میں جدائی ڈال دے، ان میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، ومزقہم تمزیقا، اور ان کو سزا عذاب چکھا، وجعلہم طرائق قداد، اے اللہ اور ان کو جو ہے تو قرار دے، کیا قرار دے؟ کہ یہ جو ہے کیا ہے گمراہ ہو جائیں، اور جو ہے یہ لوگ جو ہے آپس میں کبھی بھی نہ بنے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ وجعلہم طرائق قداد ولا ترزل ولات، اور تم ان کے حکمرانوں کو ان سے راضی نہیں رکھو ابدا کبھی بھی، فإنہم دعونا، بالتحقیق ان لوگوں نے ہمیں دعوت دی تھی، ہمیں بلایا تھا، لینصرونا، تاکہ ہماری مدد کریں، ثم ادعو علینا یقاتلوننا، پھر یہ ہمارے دشمن ہو گئے اور یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ تو اب یہ امام حسین علیہ السلام کے میرے خیال میں الفاظ حضرت علی اکبر کے فضائل کے لیے کافی ہیں، لیکن کیا حضرت علی اکبر کی شخصیت پر یہی جملے کہنا کافی ہے؟ میں نے تو پہلے سوچا کہ چند کلپیں بناؤں، حضرت علی اکبر کی جوانی کیسے ہوئی، پھر حضرت علی اکبر جو ہے کیا جنگ کے علاوہ اور کون سے فضائل کے مالک تھے، جنگ میں حضرت علی اکبر نے کون سے رجز پڑھے، جنگ میں جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے اپنے بابا سے کس چیز کی درخواست کی، تو برحال یہ لمبا چڑا موضوع ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف کہ حضرت علی اکبر کی ولادت تو 11 شعبان کو ہے، سال کون سا ہے؟ سال 33 ہجری قمری ہے، اور حضرت علی اکبر جیسے کہ عربی اگر گرامر سے آپ واقف ہوں تو بڑے کو کبیر کہتے ہیں، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ اب حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سب سے بڑے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی بڑے، لیکن یہاں پر اگر اسی بات کریں مول صاحب چپ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر چھوٹے تھے، وہ تو 18 سال کے تھے، وہ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے دامن میں پلے تھے، حتیٰ کہ بعض جہال ذاکر تو پڑھتے ماں کا بھی چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا، پھپھو نے ان کو پالا تھا، اور ماں کو بھی وہ دیکھنے کے لیے ان کو گویا کی اجازت نہیں ملتی تھی یا وہ نہیں جاتے تھے۔ یہ سب واہیات اور فضولیات کی باتیں ہیں۔ حضرت علی اکبر سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کی ولادت سن 33 ہجری قمری میں ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری قمری میں ہے، تو 5 سال کا فرق ہے، 5 سال کا نہیں تو چلے تھوڑا کم زیادہ،
बहरहाल हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की उम्र में अक़वाल हैं, 18 साल, 24 साल, 27 साल, लेकिन मैंने जो 2-4 किताबों में पढ़ा है उसमें यह है कि हज़रत अली अकबर सबसे बड़े बेटे थे और वो साहिब औलाद भी थे, गैर शादीशुदा नहीं थे। करबला में उनकी औलाद भी थी, क्योंकि शादी करना एक अहम फरीदा है जिसको आइमा मासूमीन ने हम पर ताकीद की है कि आप जल्दी शादी करा दें। तकरीबन 18-19 साल की उम्र में उन सब की भी शादी होती थी, तो कैसे हो सकता है कि अपने बेटे की उन्होंने शादी न की हो। फिर एक किताब में तो मैंने पढ़ा है कि इमाम ज़माना फरमाते, ऐ अली अकबर, आप पर मेरा सलाम हो और आपके बेटों पर या आपकी औलाद पर मेरा सलाम हो। अब अगर वो शादी नहीं थी तो उनकी औलाद कौन सी थी कि जिस पर इमाम ज़माना सलाम कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात पे मुत्तफिक न भी हो तो मैं आपको दावत देता हूँ, जाके मुताला करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे, जो सन 33 हिजरी में उनकी विलादत है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सन 38 हिजरी में विलादत है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इस खुशी के मौके पे मुझे और जितने बे औलाद हजरात हैं उनको औलाद अता करें, और मैं आखिर में फिर आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में हज़रत अली अकबर की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।